بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کو دین کی بات چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ میری ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب، شیئر کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ آج اس عنوان میں آپ کے لیے ویڈیو لایا ہوں، وہ یہ ہے کہ علم دین کی فضیلت۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، یعنی کہ ترجمہ ہے، اللہ والے ہو جاؤ اس سبب کہ تم کتاب سکھاتے ہو اور اس سے تم درس کرتے ہو۔ تفسیر میں ہے کہ ربانیین اللہ والوں سے مراد علماء، فقہ اور مدرسین ہیں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، ترجمہ ہے کہ اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ پتہ چلا خوف خدا جیسی عظیم دولت اہل علم ہی کو نصیب ہے۔ اور تیسری جگہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، ترجمہ اللہ تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا درجات بلند فرمائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنت میں عام مسلمان کی نسبت علماء کے 700 درجات بلند ہوں گے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جس شخص کو خیر خواہی بلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ دوسری جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، بلکہ دوسرے فرائض کی ادائیگی کا انحصار بھی علم دین ہی پر ہے۔ مسند امام اعظم میں ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں اپنے والد صاحب کے ساتھ حج میں گیا تو اس وقت میری عمر 16 برس تھی۔ میں نے مسجد حرام میں گیا اور وہاں دیکھا ایک بزرگ آتے ہیں، آ کے مسجد حرام میں بیٹھ جاتے ہیں اور لوگ حلقہ بنا کر ان کے ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں۔ تو میں نے اپنے والد سے پوچھا، یہ بزرگ کون ہیں؟ تو میرے والد نے کہا، یہ حضرت عبداللہ بن حارث ہیں، یہ جلیل القدر صحابی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ان کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اللہ کے دین کے مکمل سمجھ اور علم حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے، اور اللہ اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کو غمان بھی نہ ہو۔ دوسری حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص علم دین حاصل کرے اللہ تعالیٰ دو جہاں میں اس کی ظاہر اور باطنی رزق کا ذمہ دار ہے۔ ناظرین کرام، لوگ کہتے ہیں کہ علم دین ہم اپنے بچوں کو حاصل کرا دیں گے تو وہ کھائیں گے کدھر سے؟ ناظرین کرام، ہر شخص کا رزق اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوتا ہے، لیکن ایک جو طالب علم، جو عالم دین ہوتا ہے، جو علم سیکھتا ہے، اس کا بالخصوص اللہ نے رزق اپنے ذمہ کرم میں لیا ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام عبادتوں میں سے افضل عبادت علم دین حاصل کرنا ہے۔ اور دوسری حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام صدقوں میں سے افضل صدقہ یہ ہے کہ مسلمان شخص علم دین سیکھے، پھر وہ علم اپنے مسلمان بھائی کو سکھائے۔ دوسری حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم دین حاصل کرنے والا جاہلوں کے درمیان ایسا ہے جیسے زندہ مردوں کے درمیان ہوتا ہے۔
دوسری حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص علم دین سیکھنے کے لیے نکلے وہ واپس آنے تک اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے علم دین طلب کیا، پڑھنا شروع کر دیا، وہ جنت کے باغات میں چل پڑا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کا ارادہ ہو کہ ان لوگوں کو دیکھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیا ہے، تو اسے چاہیے کہ علم دین سیکھنے والے کو دیکھ لے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے، جو کوئی علم دین کے دروازے پر بار بار جائے، یعنی جاتا اور آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر قدم کے بدلے 1000 کی بات لکھ دیتا ہے، اور ہر قدم کے بدلے اس کے لیے جنت میں ایک شہر بناتا ہے۔ اور وہ طالب علم زمین پر چلتا ہے تو زمین اس کی بخشش کی دعا کرتی ہے، اور وہ اس حال میں شام کرتا ہے کہ وہ بخشا ہوا ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ثواب کی نیت سے بیت المقدس کی زیارت کی، اللہ تعالیٰ اسے 1000 شہیدوں کا درجہ عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کا جسم دوزخ کی آگ پر حرام کر دے گا۔ اور جس نے عالم کی زیارت کی، گویا اس نے بیت المقدس کی زیارت کی۔ ایک اور حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عالم کے پاس ایک گھڑی بیٹھنا اللہ تعالیٰ کو 1000 سال عبادت سے زیادہ محبوب ہے۔ ناظرین کرام، ایک دوسری حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امام حسن رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بنی اسرائیل کے 2 آدمیوں کے متعلق سوال کیا گیا۔ ایک عالم تھا جو ہر مسلمان کو فرض نماز کے بعد بیٹھ جاتا اور لوگوں کو علم دین کی تبلیغ کرتا اور نیکی کی دعوت دیتا، اور دوسرا شخص عابد تھا جو دن کو روزے رکھتا اور رات کو قیام کرتا، اس میں سے کون افضل ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عالم فرض نماز پڑھ کر بیٹھ جاتا ہے اور لوگوں کو نیکی کی تعلیم دیتا ہے، لوگوں کو علم دین سکھاتا ہے، اس کے دن میں روزے رکھنے والے اور رات کو قیام کرنے والے عابد پر ایسی فضیلت ہے جیسے میری تم میں سے کسی ادنا کے درجے کے شخص پر فضیلت ہے۔ ناظرین کرام، یہ عالم دین کی فضیلت ہے۔ دوسری حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عالم دین ہی کی فضیلت میں، عالم دین زمین میں اللہ تعالیٰ کی حجت اور دلیل ہوتا ہے، تو جو اس کی توہین کرے یقیناً ہلاک ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، ہمیں دین جو ہے اللہ کی رضا کے لیے سیکھنا چاہیے۔ کسی کو دکھاوے کے لیے دین سیکھنا یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس لیے علم کو طلب کرے کہ علماء کے مقابلے اور فخر کرے، یا اس علم کے ذریعے بے وقوفوں سے جھگڑے، یا اس کے لیے لوگوں کے دل میں اس کی طرف مائل ہو، تو ایسا شخص دوزخی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عنقریب میری امت میں ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ علماء اور فقہا سے بھاگیں گے، کہیں گے وہ پابندیاں لگاتے ہیں، ان کے پاس نہ جاؤ، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو 3 بلاؤں میں گرفتار فرمائے گا۔ پہلی بلا یہ ہے کہ ان کی کمائی سے برکت اٹھا دی جائے گی، دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر ظالم حاکم مسلط کر دے گا، اور تیسری بلا یہ ہے کہ دنیا سے بے ایمان ہو کر وہ مرے گا۔ ناظرین کرام، آپ کو علم دین سیکھنے کی، علم دین کے بارے میں فضیلت بیان کی ہے۔ اللہ پاک ہمیں علم دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میسج تمام عالم اسلام میں اللہ پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔